أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وقل ربي أدخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان گرامی، معزز ناظرین، سرنامہ کلام میں آج جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے۔ سورہ بنی اسرائیل ایک مکی سورہ ہے اور اس میں کل 111 آیات ہیں، اور جس آیت کی تلاوت کا شرف میں نے سرنامہ کلام میں حاصل کیا اس کا نشان 81 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ موجز بیان اس ذکر جس کی حفاظت کا ذمہ اس نے خود لیا، اور جو اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے، یہ قرآن صامت، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر کس شان سے گفتگو کرتا ہے۔ کہہ دو ربی ادخلنی مدخلا صدق و اخرجنی مخرجا صدق، اے حبیب یہ دعا مانگا کرو کہ اے میرے پروردگار مجھے پہنچا، اچھی طرح پہنچا، اور مجھے نکال تو اچھی طرح سے نکال۔ اور پھر کہا وَاجْعَلْ لِی مِن لَدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا، مجھے اپنی خاص بارگاہ سے ایک سلطان نصیر عطا فرما۔ اور کہا وَقُلْ جَاءَ الْحَقَّ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل نیست و نابود ہو گیا، اور اس میں شک نہیں کہ باطل مٹنے ہی والا تھا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس آیہ مبارکہ کی شان نزول کچھ یوں ہے کہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو خدا کا یہ حکم پہنچا، غرض آپ نے یہ دعا کی اور خدا نے اسے قبول فرمایا، اور یوں سچ کر دکھایا کہ جب مکہ فتح ہوا تو آپ خانہ کعبہ میں تشریف لائے اور بتوں سے اس کو پاک کیا۔ اس وقت کے اس واقعے کو امام احمد بن حنبل نے اپنے مسند میں اور جابر بن عبداللہ انصاری نے یوں بیان کیا ہے کہ جب ہم مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ داخل ہوئے تو 360 بت خانہ کعبہ میں کے گرد مختلف قبیلوں کے پوجنے کے واسطے نصب تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام بتوں کے گرانے کا حکم دیا اور وہ تمام بت گرا دیے گئے، حتیٰ کہ آخر میں ایک بہت بڑا بت جس کا نام حبل تھا وہ باقی رہ گیا۔ جب آپ نے اس کو دیکھا تو حضرت علی علیہ السلام سے ایک مرتبہ فرمایا کہ اے علی، یا تم میرے شانے پر سوار ہو یا میں تمہارے شانے پر سوار ہوں، اور اس بت کو گرایا جائے۔ حضرت علی علیہ السلام نے، مولا کائنات نے
فوراً جواب دیا کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میرے شانے پر سوار ہو جائیے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کے شانے پر سوار ہوئے تو مولا علی علیہ السلام ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت نبوت کا بار بہت گراں گزرا اور مجھ سے یہ ممکن نہ ہوا کہ میں آپ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حرکت دے سکوں اپنے شانے پر سوار کر کے۔ جب رسول ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھا تو آپ مولا علی علیہ السلام کے شانے سے اتر گئے اور کہا کہ اے علی آپ میرے شانے پر سوار ہو جائیے۔ کیا شان ہے مولا علی علیہ السلام کی۔ غرض مولا علی علیہ السلام سلطان نصیر، جس کی یہ گواہی دی گئی ہے سایہ مبارکہ میں کہ رسول خود دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنی جناب سے مجھے ایک سلطان نصیر عطا فرما، تو سلطان نصیر ختم المرسلین کے شانِ مبارک پر سوار ہوتے ہیں اور اس بڑے حبل کے بت کو گرا دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ معجزہ الہی ہے۔ بتوں کا یہ ٹوٹنا شروع ہوتی ہے اس کی بنیاد اس دن سے کہ جب خانہ خدا میں مظہر خدا علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولود کعبہ کے روپ میں ظاہر ہوتے ہیں تو بت منہ کے بل گر پڑتے ہیں۔ اور پھر یہ آیہ مبارکہ، یہ فتح مکہ جب کہا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَّهَقَ الْبَاطِلُ، اے رسول کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل نیست و نابود ہوا۔ اس میں شک نہیں کہ باطل مٹنے ہی والا تھا۔ حق آ گیا، باطل نیست و نابود ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اور تب فتح مکہ کے موقع پر جب اعلان برات کیا گیا تو یہ بت توڑے گئے اور کہا کہ حق آ گیا، باطل مٹ گیا، باطل نیست و نابود ہو گیا، باطل چلا گیا، باطل فنا ہو گیا۔ جیسے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ تو آج کا ہمارا عنوان تقریر کا ہے حق اور باطل۔ عزیزان گرامی، اس کے مختلف پہلوؤں پہ میں جتنا ہو سکے گا مختصر دامن وقت میں جتنی گنجائش ہوگی میں کوشش کروں گی کہ حق اور باطل کے موضوع کو کھول کے آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ اس آیہ مبارکہ میں کتنی خوبصورتی سے اس میں تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا۔ آپ دیکھیے، پہلے اپنے حبیب کو کہا اے حبیب دعا کیجئے کہ میں جہاں بھی داخل ہوں، مجھے جہاں بھی داخل کرے حق کے ساتھ کرے، صدق کے ساتھ کرے۔ صدق کا لفظ استعمال کیا اور کہا کہ جہاں سے میرا خروج ہو، یعنی کہ جس جگہ سے میں نکلوں، جس جگہ سے رخصت ہوں، خروج وہ بھی صدق پہ ہو، سچائی پہ ہو۔ اور پھر کہا کہ مجھے اپنی جناب سے وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، کہ مجھے اپنی جناب سے ایک سلطان نصیر مدد کرنے والا سلطان عطا فرما۔ اور پھر کہا جا الحق، کہہ دیجئے اے نبی، کہہ دیجئے وقل جا الحق، اے نبی کہہ دیجئے وقل جا الحق، اے نبی کہہ دیجئے کہ بے شک حق آ گیا اور باطل چلا گیا اور بے شک باطل نیست و نابود ہونے والا تھا۔ عزیزان گرامی، اگر اس آیہ مبارکہ کو دیکھیں، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن حکیم رسول ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، جیسے کہ اس آیہ مبارکہ کی میں نے تفسیر بیان کی کہ مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ اتنا بوجھ تھا رسالت کا کہ میں اپنے شانے پہ نہیں اٹھا سکا، کیونکہ عزیزان گرامی یہ وہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ اے نبی اگر ہم پہاڑوں پر بھی نازل کرتے تو پہاڑ اس کی تاب نہ لا پاتے۔ جو ذکر الہی آپ کے سینے پر نازل ہوا، یہ قرآن صامت جو ہے، یہ موجز نما بیان ہے۔ اب دیکھیے ان آیات مبارکہ میں آیت نمبر 80 اور آیت نمبر 81 جن کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، اس میں کس قدر معجزے ہیں جو انسان کی آنکھوں کے سامنے کھلتے جاتے ہیں اگر آپ ان آیات مبارکہ میں غور کیجئے۔ پہلے کہا کہ میرا داخلہ صدق پہ، سچائی پہ، میرا خروج صدق پہ، سچائی پہ۔ اور یہ وہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کل، کہ اے نبی کہہ دیجئے، یہ دعا مانگیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے نبی یہ دعا مانگیے کہ میرا داخلہ صدق پہ ہو، میرا خروج صدق پہ ہو، اور مجھے اپنی طرف سے
ایک سلطان نصیرت. یہ اللہ خود کہتا ہے کہ اے نبی یہ دعا مانگیے کہ مجھے اپنی جناب سے ایک سلطان نصیر. اب دیکھیے کہ یہ بات، یہ آیہ مبارکہ کئی مرتبہ پہلے بیان کی گئی مجالس پہ کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اور کہا کہ بے شک اگر تم مجھ سے اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے نبی کا اتباع کرو، اور یہ کہا کہ بے شک وہ اپنی مرضی سے ایک حرف بھی نہیں کہتا، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرضی سے ایک حرف بھی نہیں کہتے، بلکہ جو کچھ بھی کہتے ہیں بھیجی ہوئی وہی ہے، جو کچھ بھی کہتے ہیں بھیجی ہوئی وہی ہے. لیکن اس کے باوجود اس آیہ مبارکہ میں تو ایک اور انڈورسمنٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی کہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے قل، کہہ دیجئے، یعنی کہ آپ یہ دعا کیجئے. یعنی اللہ تعالیٰ ان آیات مبارکہ میں ہدایات دے رہا ہے بڑی کلیئر قسم کی اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ دعا کیجئے کہ میرا داخلہ صدق پہ ہو، میرا خروج صدق پہ ہو. آپ دعا کیجئے کہ اے اللہ مجھے اپنی جناب سے ایک سلطان نصیر عطا فرمائیے. آیت نمبر 80 یہاں ختم ہوتی ہے. پھر 81 نمبر کی آیت میں اور یہ کہیے کہ جال حق، بے شک کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل نیست و نابود ہو گیا، اور کہا کہ باطل نیست و نابود ہونے کے لیے تھا. اب ان آیات مبارکہ میں بہت سے راز ہیں جو کھلتے ہیں. ایک سب سے پہلی چیز جو عیاں ہوتی ہے کہ حق کو اللہ تعالیٰ نے صدق کے ساتھ رکھا ہے، سچ کے ساتھ رکھا ہے. اگر ہم حق کا ویسے لغوی معنی کریں، جیسے ہم اردو زبان میں کہتے ہیں حق کیا ہے، سچ کیا ہے، تو حق کے لغوی معنی میں صدق آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اپنے محبوب پیغمبر کو یہ دعا تعلیم کی کہ میرا داخلہ بھی صدق پہ ہو، میرا خروج بھی صدق پہ ہو، اور مجھے اپنی جناب سے سلطان نصیر عطا فرمائیے. اور پھر کہا کہہ دیجئے کہ بے شک حق آ گیا اور باطل نیست و نابود ہو گیا. عزیزان گرامی، یہ حق اور باطل کی جو تفریق ہے، جو ہماری آج کی تقریر کا موضوع ہے، یہ ایک ایسا فلسفہ ہے کہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جس طرح روشنی کی پہچان اندھیرے سے ہوتی ہے، حق کی پہچان باطل سے ہوتی ہے. اور اعلان برات، یہ آیات مبارکہ جس طرح اس موقع پہ ہوئی جب برات کا اعلان کیا گیا کہ کفار مکہ سے اعلان برات کیا گیا، اور وہ مولا علی علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے کہ جب آپ نے فرمایا کہ مجھے کہا کہ جا کے اعلان برات کر دو کہ اے مکے والو تم نجس ہو اور خانہ کعبہ کو اب خالی کر دو، تو کہا کہ میرے دل میں نے جھانک کے دیکھا، اس وقت کوئی خوف نہیں تھا، اور میں خانہ کعبہ کی چھت پہ بلند ہو کر میں نے کہا کہ اے اہل مکہ اعلان برات ہو گیا. برات کا مطلب ہے خود کو، جس تبرہ کا لفظ جس سے نکلا ہے کہ خود کو جدا کر لینا. تو باطل سے حق جدا ہوتا ہے. تو یہ جب اعلان برات ہوا تو بڑے واضح الفاظ میں قرآن نے گواہی دی کہ حق آ گیا اور باطل نیست و نابود ہو گیا. یعنی عزیزان گرامی، اندھیرے کے ختم ہونے پر ہی روشنی کا آنا ثابت ہوتا ہے. اور آپ دیکھیے یہ بات بڑی گہری ہے کہ اندھیرا کس قدر گھپ اندھیرا ہو، کس قدر تاریک اندھیرا ہو، اگر روشنی کی ایک کرن آ جائے تو وہ اندھیرا ختم ہو جاتا ہے. درود پڑھیے محمد و آل محمد پہ، اللہم صلی علی محمد و آل. یعنی ظاہری اور باطنی جتنی بھی تاریکیاں ہوں، جب نور کی ایک کرن آتی ہے، اور وہ نور کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. اور پھر کہا نور علی نور، نور پہ نور کی جوت پڑ رہی ہے. اور پھر کیا کہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ انا و علی من نور واحد، کہ بے شک میں اور علی ایک نور سے ہیں. اور پھر کہا اولنا محمد و آخرنا محمد، اور قرآن نے گواہی دی نور علی نور، نور پہ نور کی جوت پڑ رہی ہے. تو یہ جو نور کا سلسلہ ہے، یہ جو نور کی شعائیں ہیں، یہ کسی بھی زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو اپنی حجت سے خالی نہیں رکھا. ہادی اللہ تعالیٰ کی حجت ہے. اسی لیے اولنا محمد و آخرنا محمد کی صورت میں جہاں جب تک ظلمات ہیں، جب تک اندھیرے ہیں، اللہ نے وعدہ کیا سورہ بقرہ میں کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ہے ولی ان لوگوں کا جو ایمان لائے اور نکال لاتا ہے انہیں ظلمات یعنی اندھیروں سے روشنی کی طرف. اور یہ روشنی، یہ مظہر خدا، یہ نور جس کی گواہی میرے نبی نے دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ بے شک میں اور علی ایک نور واحد سے خلق کیے گئے ہیں. اور وہ نور واحد بے شک حق تعالیٰ پروردگار عالم کا نور
نور ہے، اسی لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے بیچ میں تھے، یعنی کہ اس وقت خلق کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے کہ جب کچھ بھی نہیں تھا، جب حضرت آدم علیہ السلام کو بھی خلق نہیں کیا گیا تھا، اس وقت اس نور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے محبوب اور اس محبوب کے سلطان نصیر مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کو خلق کیا۔ اور یہ نور نور پہ نور کا سلسلہ ہے کہ جس نے باطل کو توڑ دیا، جس نے بتوں کو گرا دیا۔ اب صدق کی بات ہوئی، ہم آہستہ آہستہ بحث کریں گے کہ یہ جو حق ہے، ہم جس کو حق کہتے ہیں، وہ حق کیا ہے۔ حق عدل بھی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں حق کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے، کسی کے حقوق ہیں، حقوق و فرائض کی جس طرح بات آتی ہے، حق چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا، کسی کا حق اس کو دینا۔ عدل جو اصول دین ہے، عدل جو ایک دین کا اصول ہے کہ چیز کو اس کی جگہ پر رکھ دینا عدل ہے، یعنی کہ کسی کو اس کا حق دینا عدل ہے، اور پھر ظلم اس کی ضد ہے۔ اسی طرح ان آیات مبارکہ میں جہاں کہا کہ میرا داخلہ صدق پہ کریے، اے اللہ میرا داخلہ، اے نبی کہہ دیجئے، دعا کیجئے کہ اے اللہ میرا داخلہ صدق پہ ہو اور میرا خروج صدق پہ ہو۔ تو یہ ثابت ہوا عزیزان گرامی کہ حق جو ہے وہ سچائی کے ساتھ ہے، وہ صدق کے ساتھ ہے۔ اب جو انسان حق کے ساتھ وابستہ ہونا چاہے، جو ظلمات کو چھوڑ کر نور کے ساتھ وابستہ ہونا چاہے عزیزان گرامی، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شخص صدق کا رستہ اختیار کرے، یعنی سچ بولے، یعنی سچ بولے۔ جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، اور عام طور پہ ہوتا ہے کہ یہ جو مجلس حسین ہے، یہ جو مکتب حسین ہے، اس میں زیادہ تر یہ پسند کیا جاتا ہے کہ ہم فضائل مولا کائنات علی علیہ السلام، بے شک اس سے زیادہ مومن کے دل کی جو کلی کھل جاتی ہے کہ جب مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کے فضائل بیان ہوتے ہیں، خیبر و خندق کے واقعات بیان ہوتے ہیں، جب بچپن سے لے کے عالم طفلی سے لے کر آپ کی بھرپور جوانی اور اس کے بعد کی آپ کی تمام حیات، جو کہ عروج ہے علم کا، جو عروج ہے شجاعت کا، جو عروج ہے فقر کا، جو عروج ہے عدل کا، جو عروج ہے سخاوت کا، جو عروج ہے کائنات کی ہر خوبی کا، جو عروج ہے لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے کا۔ دل تو کرتا ہے کہ فضائل کا ذکر ہی کرتے رہیں، لیکن جب ہم فضائل کا ذکر کرتے ہیں عزیزان گرامی، علی علی کہتے ہیں، تو پھر دل کو کھولنا ضروری ہو جاتا ہے، اور جب دل کو کھولتے ہیں تو پھر قرآن حکیم کی آیات ہم سے کلام کرتی ہیں، ہم سے بات کرتی ہیں۔ اور یہ بات کس طرح کرتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں، بتاتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حق اور باطل کی تمیز کا اعلان اس شان سے کیا ہے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے، تو ساتھ ہی کہا کہ میرا داخلہ صدق کے ساتھ کر اور میرا خروج صدق کے ساتھ کر۔ تو جہاں سچائی ہوگی، جہاں سچ ہوگا، وہیں حق ہوگا۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ اگر خود کو وابستہ کرنا ہے اہل بیت علیہ السلام سے، اس سخی گھرانے سے کہ جہاں ہر دعا قبول ہوتی ہے، وہ سخی گھرانہ کہ جو اپنی ظاہری زندگی میں جب کوئی یتیم مسکین سائل آتا ہے دروازے پہ، تو بی بی فاطمہ علیہ السلام اور علی علیہ السلام اپنے بچوں کے حصے کا افطار کا کھانا بھی اس کو دے دیتے ہیں۔ وہ سخی کہ جب بھی پکارو، ان سے جو بھی پکارو، اس در سے جو بھی مانگو وہ مل جاتا ہے۔ اور خدا اس وسیلے سے تمام جو اس وقت ناظرین مجلس سن رہے ہیں، ان کی ہر دلی حاجت کو قبول فرمائے، الہی آمین۔ عزیزان گرامی، لیکن یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس عظیم پاک و پاکیزہ اور چھپے ہوئے نور کو کہا کہ میں ایک کنتو کنزن مخفیہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، اس کو اس نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نور مولا علی علیہ السلام میں کیوں کر انسانی شبیہ میں اجاگر کیا؟ سوچنے کی بات ہے، کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ اللہ چاہتا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ بے شک ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی۔ اللہ چاہتا ہے کہ انسان ان سے محبت کرے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اے لوگو، اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو مجھ رسول کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرو، یعنی محبت بھی کرو، اطاعت بھی کرو، اور پھر اجر کیا ملے گا؟ خود اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ تو عزیزان گرامی، کہ جب ہم ان سے وابستہ ہونا چاہتے ہیں، ان عظیم ہستیوں سے، تو پھر دل میں جو کسک اٹھتی ہے، جو وابستگی کا شوق ہے، جو نسبت کا شوق ہے، اس کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ آپ
اپنے اندر جس سے محبت ہوتی ہے، جو محبوب ہوتا ہے، اس کو خوش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے نا۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام، ہمارے چھٹے امام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ایک مرتبہ فرمایا کہ دیکھو، اگر ہمارے شیعہ ہو، یعنی ہمارے پیروکار ہو، ہم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تو اس طرح کے انسان بنو، اس طرح کی شخصیت بناؤ اپنی کہ ہمارے لیے باعث فخر ہو، کہ کوئی کہے کہ یہ ہمارا شیعہ ہے تو ہمارے سے نسبت جو ہے وہ ہمارے لیے باعث فخر ہو اس شخص کی، نہ کہ ہمارے لیے باعث ندامت ہو۔ تو جب ہم نے کہہ دیا کہ ہم محبت کرتے ہیں، دل نے گواہی دی، زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا، تو پھر ضروری ہے کہ ہم وابستہ ہونے کے لیے اس درس سے، ساقی کوثر کے درس سے وابستہ ہونے کے لیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمیں ساقی کوثر کے ہاتھ سے جام کوثر نصیب و الہی آمین، تو پھر ہمیں ان خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ جن ہستیوں سے ہم محبت کرتے ہیں وہ ہمیں اپنا کہہ سکیں، وہ کہہ سکیں کہ یہ ہمارا شیعہ ہے، وہ کہہ سکیں کہ یہ ہمارا محب ہے، وہ کہہ سکیں کہ یہ ہمارا پیروکار ہے، وہ کہہ سکیں کہ یہ ہمارا ماننے والا ہے، وہ کہہ سکیں کہ یہ ہمارا ساتھ دینے والا ہے۔ جس طرح زیارت عاشورہ میں دعا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ہیں جو آپ کے ساتھ ہے، جس نے آپ سے دوستی کی ہم اس کے دوست ہیں، جس نے آپ سے دشمنی کی ہم اس کے دشمن ہیں۔ جب ہم یہ سولیڈیرٹی کا اظہار کرتے ہیں عزیزان گرامی، جب ہم اس سولیڈیرٹی کا اظہار کرتے ہیں تو پھر ہمیں کوشش کرنی ہے، اپنے کردار کو ویسا بنانا ہے کہ جو ہمارے امام، وقت کے امام، امام صاحب الزماں ہمیں اپنے ساتھ ایسوسیٹ کرنے کی اجازت دیں، کہ ہم ہر وقت دعائیں کرتے ہیں، ہم اپنے امام زمانہ کی جلد ظہور کی دعائیں کرتے ہیں، تو ہم نے اپنے آپ کو کس طرح سے تیار کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ جو حق کا ہم بار بار کہتے ہیں علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، تو اس حق کو ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں کس قدر خوبصورتی سے کہا کہ صدق کے ساتھ مجھے داخل کر، صدق کے ساتھ میرا خروج۔ اب یہ اس نبی کو دعا کا حکم دیا جا رہا ہے، غور کیجئے، کہ جو صادق اور امین ہے، اعلان نبوت سے پہلے ہی صادق اور امین ہے، یعنی کہ کفار مکہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان توحید پر ایمان نہیں لاتے، کہتے ہیں ہم اپنے باپ دادا کا مذہب کیسے چھوڑ دیں، وہ بھی کہتے ہیں جب رسول کہتے ہیں کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کا لشکر آ رہا ہے تو کیا تم یقین کرو گے؟ تو وہ کہتے ہیں کفار مکہ بے شک، کیونکہ ہم نے آپ کی زبان سے کبھی کوئی لغو کلمہ، کبھی کوئی جھوٹ، کوئی غلط بات، کوئی فالس سٹیٹمنٹ سنی ہی نہیں، یعنی کہ آپ جو کہیں گے ہم یقین کر لیں گے۔ تو پھر لا الہ الا اللہ کیوں نہیں مانتے؟ بس کیونکہ ہمارے باپ دادا نہیں مانتے تھے، کیونکہ ہمارے جو خدا ہیں وہ ہمارے لیے زیادہ اہم ہے، لیکن ہم پھر بھی یہ مانتے ہیں کہ آپ صادق ہیں اور امین ہیں۔ اس نبی کو بھی کہا جا رہا ہے کہ میرا داخلہ صدق کے ساتھ کر، اے نبی دعا کیجئے کہ میرا داخلہ صدق کے ساتھ کر، میرا خروج صدق کے ساتھ کر، یعنی کہ صدق، سچ، حق کی کتنی اہمیت ہے۔ تو دیکھیے اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو جھوٹ گناہ کبیرہ، ہم نے ڈسرن کرنا ہے نا، اپوزٹ سے پہچان ہوتی ہے، اپوزٹ سے پہچان ہوتی ہے ہمیشہ چیز کی۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ہماری زندگی میں جھوٹ موجود تو نہیں ہے، جس طرح ہمارے 11ویں امام، امام حسن عسکری علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ تمام برائیوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے اور اس کمرے کو تالا لگا دیا جائے تو اس کی کنجی جھوٹ ہے۔ اور وہ واقعہ جو بچپن میں شاید ہمارے نصاب میں اسکولوں میں پڑھایا جاتا تھا کہ ایک مرتبہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھ میں بہت برائیاں ہیں، میں شراب پیتا ہوں، میں بدکاری کرتا ہوں، میں چوری کرتا ہوں، لوگوں کا حق غصب کرتا ہوں، غرض جو جو برائیاں سوچ سکتے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ برائیاں مجھ میں ہیں، تو آپ بتائیے میں کس طرح اپنی اصلاح کروں؟ تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو جو کہتے ہیں کہ انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، مجھے ٹیچر بنا کر بھیجا گیا، مجھے لوگوں کو تعلیم دینے والا بنا کر بھیجا گیا، کس خوبصورتی سے اس شخص کا مسئلہ حل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو، بس جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ یہ نہیں کہا کہ چوری کرنا چھوڑ دو، بدکاری کرنا چھوڑ دو، لوگوں کا حق غصب کرنا، بس کہا جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اب وہ یہ شخص سن کے چلا گیا، اس نے کہا یہ تو آسان ہے، یہ تو ڈویبل ہے، یہ تو میں کر لوں گا۔ اب جب گیا، اب جتنی عادات تھیں، بری عادات تھیں، اب شراب پینے کی طرف دھیان گیا تو ایک دم خیال آیا کہ اچھا جھوٹ نہیں بول سکوں گا، تو اب جب دوبارہ حاضر ہوں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں
تو کس طرح سے بتاؤں گا؟ اگر پوچھیں گے کیا کیا، تو شراب پینے کا اقرار کرنا پڑے گا کیونکہ سچ بولنا تو شرط ہے، اس عادت سے اب اجتناب کرنے پہ مجبور ہو گیا۔ اسی طرح بدکاری کا خیال آیا، چوری کا خیال، جو جو گناہ کا غرض خیال آتا گیا، جب اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اچھا اب جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر ہر برائی سے وہ پاک ہوتا گیا۔ اور اس طرح ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے نفس کا تزکیہ کیا۔ تو عزیزان گرامی، سبق حاصل کرنا ہے کہ اگر حق کے ساتھ ایسوسیٹ ہونا ہے تو پھر سچ بولنا ہے، سچ بولنا ہے۔ اور سب سے مشکل ہے اس کائنات میں سچ بولنا، اس دنیا میں رہتے ہوئے سچ بولنا۔ سقراط کو زہر کا پیالہ پینا پڑا۔ جو سچ بولتا ہے، لوگ سچ سننا نہیں چاہتے، لوگ جھوٹ سننا چاہتے ہیں، خود بھی جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ ہی سننا چاہتے ہیں۔ اور جو شخص سچ بولتا ہے، بہت کم ہے کہ اس کے دوست دنیا میں زیادہ ہوں۔ جس طرح امام حسین علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ مجھے یاد کرو اس وقت کہ جب سچ تنہا اور اکیلا رہ جائے۔ یہ کربلا عزیزان گرامی کیوں برپا ہوئی؟ اسی وجہ سے کہ حق کا ساتھ دینے والے لوگ یہ ثابت کرنا تھا، کلو یومن عاشورا و کلو ارزن کرب و بلا، ہر دن عاشور کا دن ہے اور ہر کرۂ ارض کرب و بلا ہے۔ یہ ثابت کرنا مقصود ہے، مقصود تھا اور مقصود رہے گا جب تک رہتی دنیا تک قیامت قائم ہو، کہ حق کا ساتھ دینے والے لوگ کس قدر کم ہوتے ہیں۔ اور امام حسین علیہ السلام کا ہی ایک قول ہے، میرے مولا نے کہا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو دین کو ایک ظاہری لبادے کی طرح اوڑھتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، لیکن جب ان کا مطلب پورا ہو جاتا ہے تو ان کے لیے دین کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ عزیزان گرامی، یہی ہے حق اور باطل کی تفریق، تمیز، کہ آپ نے اپنے دل میں سچ کو کس قدر جگہ دیا۔ اور دل میں سچ کو جگہ دینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی زبان سے بھی صرف کلمہ حق نکلے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں قبول ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کہی ہوئی بات، آپ کے کیے ہوئے دعوے پورے ہوں، تو پھر سچ کو اپنی فطرت کا حصہ بنا لیجئے۔ کیونکہ مولا علی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جس زبان سے کبھی جھوٹ نہ نکلا، جس زبان سے کبھی جھوٹ نہ نکلا ہو، غلطی سے کہی ہوئی بات بھی اس کی سچ اور حق ثابت ہوتی ہے۔ ہم کلندر ہیں جو کہتے ہیں، اٹل کہتے ہیں کہ جب کلندر کے منہ سے کوئی بات نکلتی ہے تو وہ سچ ثابت ہو جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا دل صاف ہے، اس کا ظاہر اور باطن ایک ہے، منافقت نہیں ہے، ہپوکریسی نہیں ہے۔ تو اگر آپ نے چاہتے ہیں کہ آپ ان سچوں کے ساتھ ہو جائیں، جس طرح کونو مس صادقین، اے اللہ دعا کی نا کہ مجھے سچوں کے ساتھ کر دے، کونو مس صادقین، مجھے سچوں کے ساتھ کر دے۔ نبیوں سے دعا کرائی قرآن میں کہ مجھے سچوں کے ساتھ کر دے۔ سچوں کے ساتھ ہونا ہے تو پھر خود سچ بولنا سیکھیے۔ اور یہ آسان نہیں ہے عزیزان گرامی، زہر کا پیالہ پینا پڑتا ہے۔ کوئی بھی دنیاوی فائدہ حاصل ہونے لگے گا، سچ بولنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے وہ دنیاوی فائدہ حاصل نہ ہو سکتا ہے لوگوں کی آپ گڈ بکس میں نہ رہیں۔ یہاں سے آپ کس کا سبق سیکھیں گے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا، یعنی نیکی کی تعلیم دو، اس کو فروغ دو اور بری بات سے روکو، تو لوگ ظاہر ہے آپ کو ناپسند کریں گے۔ سچ بولنے والے کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ اچھا، اب اس میں ایک اور بہت اہم بات جو میں یہاں ضرور کہوں گی، کیونکہ شاید لوگ اس بات کو اس طرح سے سمجھے، جس طرح یہی جو ابھی میں نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 اور 81 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کی اگلی آیت ہے 82، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم تو قرآن میں وہی چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے۔ ہم تو قرآن میں وہی چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے، مگر نافرمانوں کو تو گھاٹے کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا، کچھ بڑھتا نہیں، یعنی کہ ان کو گھاٹے کے سوا قرآن سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ وہی بات ہے کہ اگر میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات کروں تو بہت سے لوگ اپنی ذات سے ہٹا کر دوسروں کی طرف ہی انگشت اٹھائیں گے، انگلی اٹھائیں گے، جبکہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، مولا کائنات نے، خطیب منبر سلونی نے فرمایا کہ دیکھو، جب کسی دوسرے شخص میں کوئی عیب دیکھو تو سب سے پہلے اپنے اندر جھانکو کہ کہیں تم میں وہ عیب موجود تو نہیں، کہیں تم میں وہ برائی موجود تو نہیں۔ تو جہاں سچ بولنے کی بات آتی ہے عزیزان گرامی، تو پھر اپنے آپ سے بھی سچ بولنا پڑتا ہے، پھر اپنی غلطی کو ماننا پڑتا ہے، اور جب غلطی ہو مان کر معافی مانگنی پڑتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا، مولا کا قول ہے معافی کے بارے میں، مولا کا قول ہے کہ اگر کوئی شخص میرے بارے میں میرے سامنے آ کر مجھے برا بھلا کہے
نفرین غلط باتیں کرے، نفرت کا اظہار کرے، لیکن اس کے بعد وہ معافی مانگ لے، تو چاہے وہ دل سے مانگ رہا ہو، چاہے اوپر ظاہری طور پہ مانگ رہا ہو، میرا فرض ہے کہ میں اس کی معافی کو قبول کروں، کیونکہ میں نے اپنے نانا جان، اپنے جد امجد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر کوئی تم سے معافی مانگے اور تم اس کی معافی قبول نہ کرو تو تم حوض کوثر سے سیراب نہیں ہو سکتے۔ عزیزان گرامی، دیکھیے یہ افو درگزر کا کتنا بڑا سبق ہمیں یہاں سے ملتا ہے، یعنی کہ ایک صدق سے ہم نے بات شروع کی اور ہمیں اس سے کیا کیا سبق ملے، ہمیں اس سے سچ بولنے کا سبق ملا، ہمیں اس سے عدل کا سبق ملا، حق یعنی کہ چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا، اور عدل اس قدر اہم ہے، یہ امام محمد باقر العلوم علیہ السلام، پانچویں امام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد کا ایک واقعہ کہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا اپنے 2 بیٹوں کو ساتھ لے کے، اور اس نے ایک بچے کے گال پہ پیار کیا اور دوسرے بچے کو پیار نہیں کیا، تو امام باقر علیہ السلام نے کہا کہ تم نے یہ عدل نہیں کیا، کہ تمہیں اگر ایک بچے کو تم نے پیار کیا تو دوسرے کو بھی کرنا چاہیے تھا۔ اس حد تک عدل کا حکم ہے، چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا، انصاف کرنا، کہ بچوں میں بھی انصاف کریں، اس سے اندازہ لگائیے، یعنی کہ عدل کی ضد ہے ظلم۔ تو اگر آپ ظالم نہیں بننا چاہتے، ظالموں پہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں لعنت کی گئی ہے اور جھوٹوں پہ بھی لعنت کی، جھوٹا ہے وہی ظالم ہے، تو آپ کو اگر سچ کا ساتھ دینا ہے، سچوں کے ساتھ ہونا ہے، کونوا مع صادقین کی دعا مانگنی ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کی طرح، اور والحقنی بالصالحین کی دعا مانگنی ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کی طرح، تو پھر آپ کو اپنے آپ کو بھی جھوٹ سے پاک کرنا ہوگا، اور جھوٹ سے پاک کرنے کے لیے دیکھیے ان 2 آیات مبارکہ 3 آیات مبارکہ سے ہمیں کتنا سبق ملتا ہے۔ پہلی چیز کہ حق وہیں ہے جہاں سچ ہے، اور وہ تو سب جانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، تو اس میں تو کوئی سوال ہی نہیں، وہ تو جب ولائے علی علیہ السلام کی مہک آپ کے روح میں اتر گئی، آپ کے نفس میں اتر گئی، تو خود بخود آپ کا دل کرے گا کہ آپ ان ہستیوں کے ساتھ وابستہ ہوں، اور وابستہ ہونے کا یہ ذریعہ ہے درس کا، یہ مکتب حسینی جو ہے، یہ مجلس حسینی۔ اب جب اس میں آئے تو ضرور کوشش کریں، کیونکہ یہ مٹی جو ہے وہ جس طرح کسان جو ہے وہ پہلے مٹی کو نرم کرتا ہے، مالی مٹی کو نرم کرتا ہے بیج لگانے سے پہلے، تو یہ غم حسین علیہ السلام وہ نعمت ہے کہ اس سے انسان کی جو نفس کی مٹی ہے، جو اس کا قلب ہے، وہ نرم ہو جاتا ہے جب وہ اس غم میں روتا ہے، جب ذکر کرتا ہے اہل بیت علیہ السلام کا۔ اب جب نرم ہو گئی وہ مٹی، تو اب بالکل تیار ہے کہ اس میں نیکی کا بیج بویا جائے، اس میں تزکیہ نفس کا بیج بویا جائے، تو پھر سبق حاصل کریں، قرآن میں تدبر کریں، تفکر کریں، اور جیسے ان آیات مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملا کہ سچ کتنا ضروری ہے، سچ کے ساتھ داخل ہوں، سچ کے ساتھ یعنی کہ سچ آپ کی زندگی کا شامل حال ہر صورت میں ہونا چاہیے، سچ کا ساتھ دیجئے، کیونکہ جس طرح امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ جو ظلم پہ خاموش رہتا ہے وہ بھی اسی طرح ہے جیسے ظالم کا ساتھ دینے والا ہے، تو آپ نے ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے، وہ عدل ہے عزیزان گرامی۔ تو اس میں آپ کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا سبق مل گیا، اس میں آپ کو سچی گواہی دینے کا سبق مل گیا، اس میں آپ کو یہ سبق ملا کہ جس طرح حدیث رسول ہے، اولنا محمد وآخرنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آئمہ سے بھی منقول ہے کہ دیکھو جب کسی برائی کو دیکھو تو سب سے پہلے کوشش کرو اپنے ہاتھ سے روکو، اگر نہیں روک سکتے تو کوشش کرو زبان سے روکو، اگر نہیں روک سکتے تو پھر دل میں برا جانو، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، یعنی کہ برائی کو آپ نے برا جاننا ہے، منافقت سے خود کو علیحدہ کرنا ہے، جہاں ظلم دیکھیں، چاہے آپ کے اپنے رشتہ دار ہو، چاہے آپ کی اپنی بیٹی ہو، جس طرح وہ حدیث بہت زیادہ پڑھائی جاتی تھی اسکولوں میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری اپنی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو سبق ملتا ہے، آپ کو کتنے زیادہ سبق مل جاتے ہیں، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ حق پہ نہیں تھا تو وہ عذاب سے نہیں بچ سکا۔ عزیزان گرامی، یہ سبق ملتے ہیں کہ آپ نے اپنی جو افیلیشن ہے وہ سچ کے ساتھ رکھنی ہے، نہ کہ صرف خونی رشتوں کے ساتھ، جو افیلیشن ہے وہ سچ کے ساتھ رکھنی ہے، جس طرح حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے یہی سچ کا ساتھ دینے کا سبق کیسے نبھایا کہ جب شمر جو آپ کی والدہ کی طرف سے رشتہ دار تھا، جب امان نامہ لے کر آیا تو آپ نے کہا کہ اے شمر، قرآن کی زبان میں بات کی، کیونکہ وہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں۔ تو اس میں جو ذکر کیا گیا ہے، مفسرین نے اس پہ بحث کی ہے کہ اس سے مراد جناب عباس علمدار علیہ السلام اور بی بی زینب علیہ السلام کی طرف ریفرنس دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے اپنے علم کی وجہ سے مولا عباس علیہ السلام نے جب شمر رشتہ داری کی بنیاد پر امان نامہ لے کر آیا تو آپ نے کہا تبت یدا، کہ اے شمر تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ جس طرح قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے تھے ابو لہب کے لیے، جو رسول کا چچا تھا لیکن کفر پہ تھا، صدق پہ نہیں تھا، تو کہا اے ابو لہب تیرے تبت یدا ابی لہب و تب، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ تو وہی الفاظ حضرت عباس علمدار لشکر حسینی کے سپہ سالار نے استعمال کیے شمر ملعون کے لیے، کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں کہ تو میرے لیے امان نامہ لے آیا اور امام حسین علیہ السلام، میرے آقا حسین علیہ السلام کے لیے امان نامہ نہیں لے کر آیا۔ تو جہاں سچ کا ساتھ دینا ہوا، چاہے آپ کی اپنی اولاد ہو، چاہے آپ کے اپنے ماں باپ ہوں، چاہے آپ کے اپنے بہن بھائی ہوں، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سچ کا ساتھ کہاں، صدق کے ساتھ میں کس طرح سے ساتھ نبھا سکتا ہوں یا نبھا سکتی ہوں۔ اور عزیزان گرامی، یہ آسان کام نہیں ہے، لیکن جب آپ سچ کا ساتھ دینا شروع ہو جائیں گے، سچ بولنا شروع ہو جائیں گے، تو پھر آپ اپنی غلطی بھی مان لیں گے۔ جب آپ اپنی غلطی مان لیں گے تو آپ میں عجز و انکساری بھی آ جائے گی، اور جب غلطی مان لیں گے تو مولا علی علیہ السلام کا وہ قول کہ وہ گناہ جو تمہیں اپنی غلطی پہ، اپنے کیے پہ شرمندہ کر دے، عاجز کر دے، وہ اس نیکی سے بہتر ہے جو تمہیں متکبر بنا دے۔ تو دیکھیے ایک صدق نے، ایک سچ بولنے نے آپ کو کس قدر آپ کو عاجز بھی بنا دیا، کیونکہ تکبر کو سب سے بڑا گناہ کہا گیا جس کی وجہ سے ابلیس راندہ درگاہ ہوا۔ ایک صدق نے آپ کو عادل بھی بنا دیا، ایک صدق نے آپ کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے عظیم فریضے کو انجام دینے کے قابل بھی بنا دیا۔ اور دیکھیے سچ جو ہے وہ کبھی چھپ نہیں سکتا۔ یہ تو آپ نے عام زبان میں محاورہ ہے نا کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، سچ کبھی چھپ نہیں سکتا۔ تو مولا علی علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو دل میں کوئی بات چھپائے۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے، مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ وہ دل میں کوئی بات چھپائے، یعنی منافقت کرنے کی کوشش کرے، لیکن اس کے چہرے سے اور اس کی اتفاقی گفتگو سے وہ بات ظاہر نہ ہو جائے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے مولا نے کتنے خوبصورت الفاظ میں منافقت کا گلا قطع کر دیا کہ منافقت کر کے بھی دیکھ لو لیکن سچ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ یعنی کہ تم اگر منافقت کرو گے، تم کہہ کچھ رہے ہو اور تمہارے دل میں کچھ اور ہے۔ اور عزیزان گرامی، یہ ساری کربلا جو برپا ہوئی ہے یہ ہوئی ہی اس وجہ سے۔ دیکھیے عیسائیوں نے تو نعوذ باللہ حسین علیہ السلام کے خلاف جرا نہیں کی۔ عیسائی تو نہیں تھے، وہ عیسائی راہب تھے کہ جب مباہلے کے میدان میں سامنے آئے اور جب ان 4 چہروں کو دیکھا جو بے نقاب تھے، رسول کے نفس مولا علی علیہ السلام، رسول کے بیٹے امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، اور جب اس ایک چہرے کو دیکھا جو نقاب کے پیچھے تھا، تو وہ نجران کے عیسائی راہب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ ہمارے حق میں بد دعا، یہ پہاڑوں کو بھی اشارہ کریں تو یہ اپنی جگہ سے ہل جائیں، تو اگر ہمارے حق میں بد دعا کر دی تو ہم تو نیست و نابود ہو جائیں گے۔ تو یہاں آپ دیکھیے کہ وہ حق کو پہچانتے ہیں، وہ سچ کو دیکھ رہے ہیں، ان کے پاس وہ دیدہ بینا موجود ہے، لیکن وہ نام نہاد سو کالڈ مسلمان جو لا الہ الا اللہ کہتا تھا، کئی ایسے تھے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے تھے، بلکہ کربلا میں تو سبھی ایسے تھے، اور وہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، امام حسین علیہ السلام کے سامنے ایک دشمن بن کے کھڑے ہو گئے، کربلا برپا ہو گئی۔ کیا وجہ تھی؟ کہ ان کی زبان پہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا، لیکن چونکہ حق پہ نہیں تھے، اور حق کیا ہے؟ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، علی ولی اللہ پہ قائم نہیں تھے، اس لیے پھر وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی کھوکھلا تھا، ان کے باطن میں وہ نہیں تھا، صرف ظاہر میں تھا، صرف زبان پہ تھا۔ اس لیے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کی ساتھ اس قدر بڑا ظلم کر گئے۔ تو دیکھیے جب منافقت انسان کے نفس پہ طاری ہو جاتی ہے، یہ وہ بیماری ہے کہ وہ ایک مسلمان کو جو کلمہ گو ہے 61 ہجری میں اس نہج پہ پہنچا دیتی ہے، اس ذلت کی نہج پہ پہنچا دیتی ہے،
عزیزان گرامی کہ وہ نواسہ رسول کے سامنے ظالم بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، نواسہ رسول کے سامنے وہ تلواریں کس کے کھڑا ہو جاتا ہے، نواسہ رسول کے سامنے، ان کے خاندان کے سامنے وہ تیر و نیزہ اور پتھر اٹھا کر حملہ کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ منافقت اتنا بڑا زہر ہے جو ہماری امت میں سب سے بڑا زہر منافقت ہے۔ یہ کفر سے بڑا زہر ہے، یہ شرک سے بڑا زہر ہے، کیونکہ یہ وہ زہر ہے کہ جس نے اس امت کو اس حال پہ پہنچا دیا عزیزان گرامی کہ جب تقریر کو مختصر کرتی ہوں، سمیٹتی ہوں، کہ جب امام سجاد علیہ السلام شام کی طرف جا رہے تھے، سفر پہ مبتلا تھے، وہ سفر کہ جب بھی مولا سے کسی نے بعد میں پوچھا کہ مولا سب سے زیادہ اذیت کہاں اٹھائی، تو آپ نے کہا الشام الشام الشام۔ اور یہ وہ کوفی ہیں، امام سجاد علیہ السلام کا قول ہے کہ کوفہ ایک جگہ کا نام نہیں ہے بلکہ ایک رویے کا نام ہے، کہ جہاں بھی لوگ سچ کا ساتھ نہ دیں، ظلم کو دیکھ کر صرف خاموش ہی ہو جائے۔ اور امام رضا علیہ السلام کا قول ہے کہ جو ظلم کو دیکھ کے خاموش ہو جائے وہ اسی طرح ہے جیسے ظالم ہے، جیسے اس نے ظلم کرنے والے کا ساتھ دیا، اس کا ہاتھ پکڑا۔ تو امام سجاد علیہ السلام نے کہا کہ کوفہ ایک جگہ کا نام نہیں، ایک رویے کا نام ہے، کہ جب ظلم پہ لوگ خاموش ہو تو وہ لوگ کوفی ہیں۔ تو جب شام کے رستے پہ میرے مولا جا رہے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ ایسا سفر ہے عزاداران حسین کہ جگہ جگہ آئینہ بندی کرائی جاتی تھی، جگہ جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیوں کو، مولا علی علیہ السلام کی بیٹیوں کو، جگہ جگہ رسول کے اس خانوادے کو کھڑا کر کے انتظار کروایا جاتا تھا بے مکنا و چادر۔ شہروں میں آئینہ بندی کروائی جاتی تھی، کتنے ہی شہر تھے، مورخین نے کئی تعداد لکھی، کتنے شہر تھے کہ جہاں میری بی بی کئی کئی گھنٹوں، میں سوچتی ہوں کہ وہ نازوں کی پالی میری بی بی زینب علیہ السلام، کس طرح وہ شہزادی اس سفر پہ جگہ جگہ میری بی بی نے کھڑے ہو کر انتظار کیا، شہروں کی آئینہ بندی کرائی جاتی تھی، لوگوں کو تماشے کے لیے جمع کیا جاتا تھا۔ حتیٰ کہ مصائب کا ایک دل خراش جملہ ہے کہ ایک مرتبہ امام سجاد علیہ السلام اور بی بی زینب علیہ السلام کے مصائب میں یہ لکھا جاتا ہے کہ کہتے ہیں ایک دوسرے کو نہیں پہچانا۔ کیوں نہیں پہچانا؟ کہ اس قدر پتھروں کی بارش ہوتی تھی لوگوں کے گھروں کی چھتوں پر سے، کیونکہ اعلان کرایا جاتا تھا کہ پتھر لے کر جمع ہو جائے، نعوذ باللہ خارجی کے اہل خانہ آ رہے ہیں۔ لوگ پتھروں کی بارش کرتے تھے کہ چہروں پر اس قدر زخم ہو جاتے تھے کہ چہرے ایک دوسرے سے پہچانے نہیں جاتے تھے۔ عزاداران حسین جب اس سفر میں امام سجاد علیہ السلام، جن کے گلے میں ایک بھاری توق ہے، جن کے جسم پہ بیڑیاں ہیں، زخموں سے خون رستا ہے، جب جاتے تھے تو بار بار یہ کہتے تھے اے امت السو، اے بدکار امت، تم نے خدا کی کشادہ زمین پہ ہمیں قیدی بنا بنا کر پھرایا ہے، اور تم روز محشر ہمارے جد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دو گے کہ تم نے کس طرح ان کے گھر والوں کو قیدی بنا کر خدا کی کشادہ زمین پہ قیدی بنا کر پھرایا، اور جبکہ خود تم آزاد پھرتے ہو۔ اے امت السو، اے بدکار امت، تو نے ہم پہ کس قدر ظلم کیا۔ اب دیکھیے عزیزان گرامی، بہت آج ٹاپک اتنا بڑا ہے یہ صدق کا، حق کا، کہ انشاءاللہ اس پہ دوبارہ بات کریں گے، اس کے مختلف پہلوؤں پہ دوبارہ بات کریں گے، لیکن جو مولا نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے، اس عالم غربت میں بی بی زینب علیہ السلام نے جب بھائی کے لاشے کو بے کفن چھوڑ کے آئی ہیں بی بی، جب چھوٹے چھوٹے بچوں کا ساتھ ہے، بی بی سکینہ علیہ السلام کی دلجوئی کرتی ہیں جو باپ کے سینے پر سونے کی عادی ہیں بچی، اور بی بی زینب علیہ السلام اب اس کی حفاظت کر رہی ہیں۔ بی بی زینب علیہ السلام وہ ہیں جو امام وقت کی، امام سجاد علیہ السلام کی اس وقت حفاظت کر رہی ہیں۔ بی بی وہ ہیں جو اپنے تمام قافلے کی اس وقت حفاظت کر رہی ہیں۔ شریکت الحسین ہے، گواہی بھی بی بی نے دینی ہے، شہید انسانیت کی شہادت کی، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی گواہ بی بی ہیں، اور بی بی نے ذکر کو جاری ساری کیا ہے، ذکر حسین کو، اس مجلس حسین کو۔ وہ بی بی اس حالت میں بھی ظلم کے خلاف آواز بلند کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ یہ ظلم ہوا، وہ بتاتی ہیں، وہ مولا علی علیہ السلام کے لہجے میں گفتگو کرتی ہیں، اور اس جلال سے گفتگو کرتی ہیں کہ ایک سننے والے نابینا صحابی جنہوں نے مولا علی علیہ السلام کی آواز سنی کہتے ہیں یہ علی آ گئے،
کیونکہ مولا علی علیہ السلام کے لہجے میں گفتگو کرتی ہے، اس لیے کہ عزیزان گرامی یہ نور کا، یہ سچ کا، یہ صدق کا، یہ حق کا لہجہ وہی ہے جو پروردگار کا لہجہ ہے، یہ وہی ہے جو مولا علی علیہ السلام کا لہجہ ہے، کیونکہ جو خدا کا لہجہ، خدا نے اس آواز میں، اس لہجے میں بات کی تھی معراج کی شب اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، مولا علی علیہ السلام کی آواز میں بات کی تھی، یہ وہی آواز ہے جو بی بی زینب علیہ السلام نے بلند کی کوفہ و شام کے بازاروں میں، اس دربار یزید میں، اور کس طرح بی بی نے جال حق و زہق الباطل، کہ کس طرح بی بی نے حق آ گیا اور باطل ٹوٹ گیا، اس باطل کے بت کو، اس یزید کے بت کو اسی وقت جب وہ موجود تھا تو اس کو گرا دیا، اس کا بت گرا دیا، اس کے نام و نشان کو دنیا میں نیست و نابود کر دیا، جس طرح قرآن حکیم نے گواہی دی کہ حق آ گیا اور باطل نیست و نابود ہو گیا۔ بی بی نے اپنے خطبات کے ذریعے، اپنی مجالس کے ذریعے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی اس سنت مجلس حسین کے ذریعے اس باطل کو، اس ظلم کو، اس جھوٹ کو، اس ناحق کو، اس اپریسر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دیا۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ یا اللہ ہماری اس کاوش کو، اس ذکر حسین کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ یا اللہ اس ذکر کے توسط سے جو جو حاجات، سننے والے جو ناظرین اس مجلس حسین پہ موجود ہیں، جو سن رہے ہیں، ان کی تمام دلی جائز حاجات بطفیل محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، اور شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے، اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم خود کو علیحدہ کر سکیں باطل سے، ظلم سے، جھوٹ سے، اور ہم خود کو وابستہ کر سکیں سچوں کے ساتھ، صادقین کے ساتھ، صالحین کے ساتھ وابستہ کر سکیں، سچ کو اپنی زندگی میں شامل کر سکیں اور سچ کا ساتھ دے سکیں، ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکیں، عدل کا ساتھ دے سکیں، اور ایسے شیعہ بن سکیں جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ ہمارے لیے باعث فخر بنو۔ وما علینا الا البلاغ، لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔